بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ٹائم PK کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ وہ ایک عجیب سی رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ ہماری آج کی کہانی کا موضوع ہے حرام محبت۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی بھی پسند آئے گی۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ تو چلتے ہیں آج اپنی کہانی کی طرف۔ وہ ایک عجیب سی رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے، نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا رب یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھیں کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ کیا پتا یہ اپنے گھر میں یہی نہ کہہ دے کہ نامرد ہے، اس سے ختم کروا دو۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں، میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہو کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا ہو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے خود رشتہ ختم کر دیتا، بات شادی تک بڑھتی ہی نہ، میری زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر، صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے، تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی۔ ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے۔ وہ بس ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو عشق تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے کھا آتا اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس نے پوچھا ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے کہا کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بھی نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلاں ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا، اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہ بتایا، پر اس نے میری عزت نہ رکھی۔ ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ چلو گھر چلو۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر لا کر اسے میں نے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ سی گئیں۔ تو میں اسے ہوٹل سے گھر لے آیا اور زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ تم ساری رات فون پہ باتیں کرتی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے قریب نہیں آنے دیتی ہو، وہ بھی معاف کیا، لیکن اب تو تم نے حد ہی پار کر لی ہے۔ باہر میرے دوست تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کچھ تو میری عزت کا خیال کرو۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں اس سے پوچھتا رہا کہ باہر کیوں گئی تھی، لیکن اس نے مجال ایک بھی جواب دیا ہو۔ پھر میں اسے بازو سے پکڑ کر نیچے بستر پر لے آیا اور گردن سے پکڑ کر کہا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تو اس وقت وہ رو پڑی اور مجھے رحم آ گیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں سو گیا۔ صبح میں نے خود ناشتہ لیا، کھایا اور کام پر چلا گیا۔ وہاں مجھے وہ میرا دوست ملا جس نے میری بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے اسے کہا یار مہربانی کر کے یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ بات یہیں
पर ख़त्म हो गई। फिर दूसरे दिन मेरी बीवी ने कहा कि मुझे अपनी अम्मी के घर छोड़ कर आओ। एक दिन के लिए मैंने कहा चलो ठीक है, छोड़ कर आता हूँ। मैंने इसके साथ पैकिंग करवाई और इसे इसकी अम्मी के घर छोड़ कर आया। एक दिन के बाद मैंने सोचा कि आज इसकी अम्मी की फोन के आने से पहले मैं खुद उसे लेने जाता हूँ। तो मैं चला गया इसे लेने के लिए वहाँ, और वहाँ से मुझे पता चला कि वो ब्यूटी पार्लर गई है। मैं वहाँ गया, देखा वो उसी मर्द के साथ ब्यूटी पार्लर से कहीं और जा रही है। मैं भागा ताकि उसे रोक सकूं, लेकिन वो लोग मुझसे पहले ही निकल चुके थे। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं इसकी अम्मी को सब कुछ बता के उससे तलाक देता हूँ। और मैंने गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।